السلام علیکم. پہلے آپ ویڈیو دیکھ لیجئے. گاؤں میں فجر کی نماز کا وقت ہو چلا تھا. لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جیسے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور مسجد کا دروازہ کھول کے جب اندر پرویش کرتے ہیں تو مولانا صاحب کی لاش پڑی ہوئی تھی اور اس لاش کو دیکھنے کے بعد ہر کسی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں. دراصل مولانا صاحب کو بہت بری طرح سے مارا گیا تھا. ان کے جو شریر کے کچھ انگ تھے وہ بھی باہر نکل آتے ہیں کیونکہ انہیں بہت بری طرح سے کاٹا پیٹا گیا تھا. دراصل قاتل بھی مسجد کے اندر ہی موجود تھا اور یہ خبر پوری گاؤں میں پھیل جاتی ہے. بڑی سنکھیا میں لوگوں کا جمگھیٹ بھی لگ جاتا ہے. اب پوچھا جاتا ہے کہ آخرکار قتل کیوں کیا ہے. قاتل کی عمر تھی لگ بھگ 12 یا 13 سال کے آس پاس. بتایا جاتا ہے کہ وہ مولانا صاحب اس بچے کا شاریرک شوشن کرتے تھے اور وہ بالک برداشت نہیں کر پایا, اس لیے وہ تاک میں بیٹھا ہوا تھا کہ کب اسے موقع ملے اور کب وہ اپنے اس ریپ کا بدلہ لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیوں, یہ کہانی ہے انڈیا کے ایک جگہ جو ہے اجمیر, اس کے ایک گاؤں کا, جہاں پہ ایک مولانا صاحب جو ہے وہ مدرسے کے ہر بچوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے. تو ایک بار یوں ہوا کہ جب وہ مولانا صاحب گھر گئے تھے, وہاں سے ایک نئے بچے کو لے کے آئے. جب وہ نیا بچہ آیا تو اس کے ساتھ انہوں نے رات کو زیادتی کرنے کی جب کوشش کی تو وہ بچہ نے بہت پریشان ہوا. پھر اس کے بعد اس کے ساتھیوں نے ان سے بولا کہ کیا ہوا تیرے ساتھ, تو انہوں نے بہت رویا دھویا اور بتایا کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ کیے, انہوں نے میرے ساتھ بدفعلی کرنے کیے. تو پھر کیا ہوا نا, وہ سارے بچے بولے کہ یہ نارمل بات ہے, یہ ہم سبوں کے ساتھ میں ایسے ہوتا ہے. تو پھر کیا ہوا کہ وہ سارے بچے مل کے ایک منصوبہ بنائے اور مولانا کو ختم کر دیے. تو میرے بھائیوں, اس کا جو ہے پورا واقعہ کا بعد میں بتاتا ہوں. آپ جو ہے ویڈیو میں پہلے دیکھ لیجئے اور یہ جو بدفعلی کرنے کا کیا سزا ہوتا ہے اور جو ہے یہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کیے اس کے بارے میں کیا اسلام فرماتا ہے, آج وہ کمپلیٹلی بیان کریں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب. آپ ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے. بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. ایک اور کرنٹ افیئر جو آج کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے, اگرچہ میرا 1% بھی کوئی نہ موڈ تھا اور نہ کوئی طبیعت مائل ہو رہی تھی کہ میں اسے ڈسکس کرتا, کیونکہ میں نے پچھلے 1 مہینے میں 2 مختلف اوقات کے اوپر ان چیزوں کو ڈسکس کیا ہے. لیکن چونکہ اب واقعہ نیا آیا ہے اور یہ بڑی ورسٹ فارم میں آیا ہے. لاڑکانہ کے اندر ایک مولانا صاحب نے مسجد کے محراب کے اندر ایک بچے کے ساتھ زبردستی منہ کالا کیا اور اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے. مجھے بتائیں, میں جو یہ کہتا تھا نا کہ عام مسلمان جو ہے نا وہ میت کی چرپائی کو نا اندھیرے میں دیکھ کے ڈر جاتا ہے. میت نہ رکھی ہوئی ہو, صرف چرپائی رکھی ہو, اور مولوی جو ہے خدا سے نہیں ڈرتا. مجھے بتائیں, آپ لوگ تو صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے مسجد کے اندر یہ سب کچھ کیا. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک غیر مسلم جب یہ دیکھے گا کہ مسجد کے محراب میں جہاں امام کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا ہے, سب سے افضل ترین جگہ مسجد کی, ادھر اس مسجد کا امام نماز نہیں پڑھا رہا بلکہ ایک 12 سال کے بچے کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے, جس کو 3ری کلاس میں اس کا باپ داخل کروا کے گیا تھا کہ یہ اسے پڑھائے گا. یہ استاد اور شاگرد کا رشتہ آپ دیکھ لیں کتنا خطرناک رشتہ ہے. یہ تو جن لوگوں کے اپنے بچے ہیں نا ان کو اس تکلیف کا اندازہ ہوگا. عام لوگ تو صرف اسے خبر کے طور پہ دیکھتے ہیں. جو خود بچوں والے ہیں نا ان سے پوچھیں, وہ تو کہیں گے کہ ایسے لوگوں کو سر عام پھانسی دی جائے, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں جو بچوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر دین اسلام کی بدنامی کا باعث بنے گئے. اب وہ کدھر گئے جی فرنٹ مین LGBT کے اوپر, جی ہم بڑا کام کر رہے ہیں. اوے تسی ساری چلائی ہوئی ہے, توڑے مولوی یہ کام پاندے جے, ساری ہومو سیکچوالٹی کے امام تمہارے علماء کرام ہیں جو مسجدوں کے اندر یہ کر رہے ہیں, خدا کے گھروں کے اندر. اگر کسی ریاستی ادارے کے ہاسٹل میں یہ کام ہوتا ہے نا وہ چھوٹی چیز ہے, کسی اسکول کے ہاسٹل میں ہوتا ہے وہ چھوٹی چیز ہے, لیکن جو قرآن و سنت کے مدارس میں یہ کام ہونا, سب سے بڑھ کر مسجدوں میں ہونا, کیونکہ تم ٹھیکیدار ہو دین کے بنے ہوئے, تمہیں اب کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم ہومو سیکچوالٹی کے خلاف بولو, کیونکہ تم لوگ فرنٹ مین ہو ان لوگوں کے, ان لوگوں کا جھوٹا دفاع کرتے ہو کہ جو کسٹوڈین ہیں ان تمام کاموں کے. اور یہ می ٹو کا سلسلہ شروع ہوا ہے اسی رمضان میں 2024 کے اندر. میں نے آپ کو بتایا 13 سال کا بچہ KP میں پہلی دفعہ مسجد میں گیا, 12 سال
اور 11 مہینے تک اس کی ماں نے اسے گھر میں نماز پڑھائی ہے کہ چھوٹی عمر کا بچہ ہے. 13 سال کا ہوا ہے, ماں نے کہا کہ پہلا رمضان آیا بچہ, تو نے نماز اب مسجد میں پڑھنی ہے, تو مرد ہو چکا ہے, مرد کے لیے گھر میں نماز نہیں ہے. اگلے دن اس کی لاش رسی کے ساتھ لٹکی بھی ملی ہے. اس ماں کے دل پہ کیا گزری, وہ قبر کیا, وہ میدان حشر تک اس غم کو نہیں بھلا سکتی. تم لوگوں کے پاس اس لیے بچے بھیجے جاتے ہیں. اب یہ معاملہ چھوڑ دیں کہ ان کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے بچوں کو داخل کرانا ہے, اور بھائی ان کے پاس نماز پڑھنے کے لیے بھی بچوں کو نہیں بھیجنا. بس اس پرفتن دور میں چھوٹے بچوں کو اگر آپ ساتھ مسجد میں اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے, وہ نماز گھر پڑھیں گے, کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے, قتل کر دیتے ہیں. یہ وہ جس بچے کی بھی لاش ملی لٹکی بھی, اس کے ساتھ یہی منہ کالا کیا ہوا تھا, ابھی تک اس کے قاتل نہیں پکڑے گئے. مسجد کے اعتکاف میں آپ کو خبریں نہیں ملی اس رمضان میں. پھر تاندنیا والا جو واقعہ ہوا ہے, جدھر وہ گلے پھاڑنے والے پہنچ گئے ہیں کہ میں اپنے مسلک کی خاطر جی معاف کر رہا ہوں. اندازہ کرو اللہ کے حق کو کون اس طریقے سے معاف کر سکتا ہے؟ مسلک کے خاطر بچانے آگے اپنے مولوی صاحب. شرعی سزا اس کے اوپر نافذ ہوگی. اس کے بعد ہمارے یہ جہلم شہر میں ہی, جہلم کی آپ سمجھ لیں ضلع جہلم کے اندر ہی تحصیل آتی ہے دینا سٹی کے اندر ایک واقعہ رپورٹ ہوا, اور اب یہ لاڑکانہ والا واقعہ سندھ کے اندر بھی, یعنی سارے صوبوں میں یہ آپ کو واقعات مل رہے ہیں. اور یہ نہ سمجھیں کہ آج کچھ لوگوں کو ہو گیا ہے, یہ پہلے بھی تھا. پہلے اصل میں میڈیا نہیں تھا, یہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں ہوتی تھی اور یہ خبریں دبائی جاتی تھیں. لیکن اب خبریں چند ایک باہر آتی ہیں. ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں 90% زیادہ خبریں دب جاتی ہیں. اکا دکا کیس جو ہے وہ باہر آ جاتی ہیں. گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان لوگوں کو منطقی انجام تک پہنچائے. پاکستان کے قانون میں اس کی سزا عمر قید سے لے کر قتل تک بھی ہے, اور صرف اس برے کام کی کوشش کرنے کے اوپر 7 سال قید ہے, چاہے وہ کرنے میں کامیاب نہ ہو, لیکن اس کے لیے ایفرٹ پٹ کرنا, اس کے اوپر بھی 7 سال کی سزا ہے. آپ کو پتا ہے؟ تو اب ایک ایک کر کے اس طرح کے جو واقعات سامنے آ رہے ہیں, یہ ہمارے بڑوں کے لیے, ریاستی اداروں کے لیے, علماء کرام کے لیے بھی, علماء کرائم کے لیے بھی, اور سب سے بڑھ کر ماں باپ کے لیے لمحہ فکری ہے کہ بچا لو اپنے بچوں کو ان کے شر سے. یہ جو بدکاری والا معاملہ ہوا تھا, اس میں معافی والا تو معاملہ ہی کوئی نہیں ہے. اس میں تو حد جاری ہونی ہے جو شریعت نے اس کی سزا بتائی ہوئی ہے. اور دیکھیں یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ قرآن حکیم میں 8 مقامات کے اوپر قوم لوط کی تباہی کا ذکر اللہ نے تفصیل کے ساتھ کیا ہے. میرا یہ دعویٰ ہے کہ جو یہ زنا والا معاملہ ہے, بدکاری والا, اس کو قرآن نے اتنا ایڈریس نہیں کیا جتنا یہ بدفعلی والے معاملے کو, مرد کا مرد کے ساتھ برائی کرنا, ہومو سیکچولیٹی, اسے ایڈریس کیا. 8 مقامات پہ تو پوری تفصیل کے ساتھ, اور ان میں بھی 4 مقامات ایسے ہیں, سورۃ الاعراف, سورہ ہود, سورۃ الحجر اور سورہ الذاریات, جس میں قوم لوط کی تباہی کا پورا تفصیلی ذکر موجود ہے. جب ان میں یہ برائی پھیل گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجا, اور ان کی قوم کے لوگ وہاں آ گئے. حضرت لوط علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا یہ فرشتے ہیں. انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میرے مہمان ہیں, کاش میرے پاس کوئی قلعہ ہوتا, میں اپنے مہمانوں کی حفاظت کر لیتا. انہوں نے کہا نہیں, یہ لڑکے ہمارے حوالے کرو. تو پھر ان فرشتوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں, یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے, بس آپ نے راتوں رات اہل ایمان کو اپنے ساتھ لے کے نکل پڑنا ہے, جو آپ کے قریبی لوگ ہیں. اب اہل ایمان وقت جب آیا تو کون نکلا اہل ایمان؟ صرف 2 بیٹیاں. ان 2 بیٹیوں کے جو شوہر تھے وہ بھی اہل ایمان نہیں نکلے, وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہو گئے. خود اپنی بیوی ان کی وہ ساتھ نکلی, لیکن راستے میں اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا, ہائے میری قوم, اسے بھی آ کے اس کے حصے کا پتھر لگا. فرشتوں نے کہا تھا آپ نے مڑ کے پیچھے نہیں دیکھنا,
یہ جو ہماری کہانیوں میں بھی ایک چیز مشہور ہے نا کہ مڑ کے پیچھے دیکھا تو پتھر ہو جاؤ گے، بیسیکلی یہ قرآن سے یہ چیز نکالی گئی ہے. اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا، اس کے حصے کا بھی پتھر لگا. اور قرآن میں جس طریقے سے اس قوم کے عذاب کا ذکر ہے، کسی اور قوم کے عذاب کا ذکر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پوری بستی کو الٹ دیا اور ہر بندے کے حصے کا پتھر اسے آ کے لگا اور اس کی ڈیتھ ہوئی. وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی سبب پیدا کر دیا، کوئی آتش فشاں پھٹا، اور اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ہر پتھر کی ڈیوٹی لگائی کہ کسے جا کے لگنا ہے. اور یہی سزا ہے اس عمل کی. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے ابن عباس کا فتویٰ. مشکات شریف کے اندر بھی آیا ہے کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام یہ سزا اس کی تجویز کرتے تھے جو قرآن میں آئی ہے کہ ایک بلند عمارت سے ایسے لوگوں کو زمین پہ گرایا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی بستی کو الٹا تھا، اور اس کے بعد اگر وہ زندہ بچ جائیں تو پتھر مار کر سنساری کر کے ان کو قتل کر دیا جائے. جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ جو کوئی برضا یہ عمل کرتا ہے تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو، نبی علیہ السلام نے فرمایا. اور اسی حدیث میں موجود ہے یہ ملعون ہے. پھر جامعہ ترمذی میں ایک اور حدیث کے اندر آیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا، خواہ وہ مرد کے ساتھ کرے یا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ یہ والا عمل کرے، خواہ اس کی بیوی کیوں نہ ہو. یعنی یہ والا جو کام ہے یہ حرام ہے. کافی ساری احادیث ہیں مشکات میں اور جامعہ ترمذی میں بھی، سنن ابی داؤد کے اندر، مسند احمد میں بھی اس کے کافی ایک طرق موجود ہیں. میں کافی دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں، بار بار ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال ڈیٹرنس قائم ہونی چاہیے، ان لوگوں کو سزائیں ہونی چاہیے، تبھی معاملات جو ہے وہ آگے چلیں گے. ادروائز یہ سارا سلسلہ اس طریقے سے ریپیٹ ہوتا رہے گا. اور پھر یہ سزائیں اعلانیہ ہونی چاہیے، جو سورہ نور میں آیا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ ویٹ کرے گا اسے، ان کے سامنے ہو تاکہ باقیوں کے لیے عبرت ہو. کتنا گاڑا فتویٰ ہے، آپ ذرا الفاظ دیکھیں. جو کوئی کسی مؤمن کو جان بوجھ کر قتل کر دے اس کی جزا ہے جہنم، اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت اور بہت بڑا عذاب. اور جہنم بھی الفاظ آیا خالدن، ہمیشہ کے لیے. اب یہ جو الفاظ ہے نا جی، ہمیشہ کی جہنم، اس کے اوپر پھر جو مفسرین ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، انہوں نے کافی تفصیلی گفتگو کی ہے کہ ایک مومن کو قتل کرنے کی سزا ہمیشہ کی جہنم قرآن کے تحت. اگر اس کا بالکل بین ہی وہ معنی لیا جائے تو یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے. تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اس صورت میں جب کوئی شخص کسی مومن کے قتل کو حلال سمجھ کر کرے، اسے برا نہ سمجھ رہا ہو. ایک یہ ہے کہ غصے میں آیا کر دیا، اس وقت بھی پتا تھا غلط کر رہا ہوں، بعد میں بھی احساس ہو گیا، یہ معاملہ پھر الگ ہے. ایک یہ ہے کہ اسے پتا بھی تھا اور اس نے کہا میں نے جائز کام کیا. حلال کو حرام سمجھنے والا عقیدے کے طور پر اور حرام کو حلال سمجھنے والا عقیدے کے طور پر تو وہ کفر ہے. بعض نے کہا کہ خالدن سے مراد ہے بہت لمبے عرصے کے لیے، گویا کہ ہمیشہ کے لیے جہنم. سر اگر 60 سال کی دنیا کی زندگی ہے، اس کے بدلے میں 60 سال ہی کسی کو جہنم میں جلایا جائے تو آپ سمجھ لیں اس کے لیے تو ہمیشہ کی جہنم ہی ہو گئی نا. اور اگر 60,000 سال کے لیے، 60 لاکھ سال کے لیے، تو کوئی امیجن نہیں کر سکتا اس کو. تو گویا کہ ہمیشہ کی جہنم. بار دونوں کیسز میں معاملہ بہت کرٹیکل ہے، معاملہ بہت سخت ہے. لیکن یہ آیت قرآن میں لکھی رہ گئی جی. صرف ہمارے ملک پاکستان میں آپ دیکھ لیں، پچھلے 30-40 سالوں میں مذہب کے نام کے اوپر، لسانیت کے نام کے اوپر، سیاست کے نام کے اوپر
ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو کس لیول تک قتل کیا ہے. یہ سب سے بڑی آپ نمائندہ جماعت کراچی کے اندر جنہوں نے ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا. قتل کرنے والا بھی مسلمان تھا, قتل ہونے والا بھی مسلمان. اور اس جماعت کی پش پنائی دو ڈکٹیٹر کرتے رہے. ایک وہ ڈکٹیٹر جس نے وہ جماعت بنائی تھی پیپلز پارٹی کو ڈاؤن کرنے کے لیے, وہ تو مر گیا, اللہ کے پاس اپنا عذاب بھگت رہا ہوگا. اور دوسرا ڈکٹیٹر جس نے صرف اپنے پولیٹیکل گین کی خاطر, اپنی حکومت کو دوام دینے کی خاطر اس مری ہوئی جماعت کو, جس کو 1996 میں جب بے نظیر بھٹو کی حکومت آئی تو کافی حد تک جو وزارت داخلہ تھی ہماری اس وقت نصیر اللہ بابر کے پاس, انہوں نے کافی حد تک اس کو ختم کر دیا. دوبارہ سے اس جماعت کو پولیٹیکل گینز کی خاطر دوسرے ڈکٹیٹر نے اٹھایا اور پھر دوبارہ سے وہ معاملات کراچی کے خراب ہونا شروع ہوئے. وہ ڈکٹیٹر اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے ایک لا علاج بیماری میں. یہ تو دنیا کا عذاب ہے جو بھگت رہا ہے, انشاءاللہ عنقریب آخرت کا عذاب بھی اس کے انتظار میں ہے, کیونکہ مسلمانوں کا قتل کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور صرف یہ قتل نہیں, لال مسجد میں جو کچھ اس نے کیا اس کا عذاب بھی اس نے بھگتنا ہے. اور اتنا کریٹیکل ایشو ہے قتل والا, لوگ تو اسے ہلکا سمجھتے ہیں. اور ہم پاکستان کے اندر تو ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز اس حوالے سے ہماری مذہبی جماعتیں بھی کرتی ہیں, پولیٹیکل جماعتوں کے بھی ونگ ہوتے ہیں, ریاستی ادارے بھی اس قسم کی زیادتی کر جاتے ہیں. ہم سے بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں, ہم تو سب کو مشورہ دیں گے. ان کا تعلق چاہے کسی ریاستی ادارے سے ہے, کسی مذہبی جماعت سے ہے, پولیٹیکل جماعت سے ہے, جب آپ کو کوئی اس طرح کی اسائنمنٹ دے کہ آپ نے کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرنا ہے تو میرے بھائی اس سے الگ ہو جائے, ورنہ یہ وعید آپ کے اوپر ہے. سورہ النساء آیت نمبر 93, وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا, ہمیشہ کی جہنم ہے اور اللہ کا غضب ہے اور اللہ کی لعنت ہے اور اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. پیچھے ہٹ جائیں. دنیا کی چند سالوں کی منفعت کی خاطر میں کہتا ہوں جی نوکری بھی کسی کی جاتی ہے جائے, پولیٹیکل ایفیلیشن یا مذہبی جماعت کے ساتھ ایفیلیشن بھی جاتی ہے تو جاتی رہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کے عذاب سے تو بچ جائیں گے نا. دنیاوی منفعت کی خاطر اتنا بڑا رسک آپ لے لیں. باقی رہ گیا ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی, وہ تو اسلام میں ویسے ہی حرام ہے. یہ کسی ریاستی ادارے کا کام نہیں ہے, یہ کسی مذہبی جماعت, کسی سیاسی جماعت کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی کے قتل کا فتویٰ جاری کرے. ورنہ آپ دیکھ لیں کہ جو قتل کے فتوے دوسروں کے لیے جاری کرواتے تھے, آج وہی فتوے انہی کو ہانٹ کر رہے ہیں. مکافات عمل ہے, وہ واپس آ رہے ہیں ان کے اوپر. یہ صرف جوڈیشری کا کام ہے کہ وہ شواہد کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرے. اسلام میں اگر میرے باپ کا, میرے بیٹے کا قاتل بھی میرے سامنے آ جاتا ہے, میں اسے خود گولی نہیں مار سکتا. عدالت میں مقدمہ چلے گا, عدالت فیصلہ کرے گی. عدالت فیصلہ کرے گی, خود قتل نہیں کر سکتے. آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے, ورنہ اگر آپ قانون ہاتھ میں لیں گے تو پھر یہ نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. پھر تو ہر کوئی اپنے مفادات کی خاطر کہے گا کہ جی اس نے فلاں کو قتل کیا تھا, پریمپٹیو رائٹ رکھتے ہوئے میں اس کو مارنا چاہ رہا ہوں, یہ کرنے والا تھا تو میں اسے مارنا چاہ رہا ہوں, میں حب الوطنی کے نام پہ اسے مارنا چاہ رہا ہوں, میں توہین مذہب کے الزام میں اسے مارنا چاہ رہا ہوں, جو آپ کے ملک میں ہو رہا ہے. اس کا تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اسی لیے سیدنا علی کا ایک قول بڑا مشہور ہے, تلقی بالقبول حاصل ہے اسے, کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ اگر قانون میں سکم کی وجہ سے 100 مجرم بھی چھوٹ جائیں یا 1000 مجرم بھی چھوٹ جائے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر ایک بے گناہ شخص قتل ہو جاتا ہے, پھانسی چڑھ جاتا ہے, تو یہ بڑا جرم ہے.
तो मेरे भाई सुना आपने एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी के बारे में इस्लाम क्या कहता है। और मेरे भाई वो जो पहले मौलाना की वाक़या में आपको सुनाया उसको बयान किए हैं, मतलब उस केस स्टडी को बोले मतलब पब्लिकली लेके आए हैं। उस्मान सैफ़ी करके चैनल है, मैं उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप जाके पूरा कंप्लीट वाक़या जो है वो सुन सकते हैं, वो कैसा उन्होंने अंजाम दिया। तो मेरे भाई आप क्या कहते हैं इन लोगों के बारे में, और उन बच्चों के बारे में क्या कहते हैं, और इन मौलाना के बारे में क्या कहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।